اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں سنے آ گیا بیٹے، اب میں ریٹرن اس کے جواب میں تو سلام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے کچھ حرکات دیکھے تھے۔ یہ وہ حرکات ہے جو ہمارے پڑھنے کی آسانی کے لیے بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے حرکات ہے، اس کے نام کل ہم لوگوں نے دیکھے، تو اس کے نام بتائیے۔ جبر، زیر، پیش، سکون، فتح، کسرہ، دمہ، جی ساکن، اسد ہے۔ ہاں، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ فتحتین، ضمتین، کسرتین، یہ ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلا زبر، دوسرا زیر، تیسرا پیش، پھر اس کے بعد ہے جزم یا سکون، اور اس کے بعد ہے تشدید یا پھر شدہ۔ اس کے بعد تنوین، یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تینوں کو ملا کے ایک نام ہے ان کا، اور وہ ہے تنوین۔ تنوین۔ تنوین کے پیچھے، اچھا تنوین کی جو آواز ہے وہ نون کی آواز آتی، تو اس کے پیچھے ایک حرف چھپا ہوا ہے، وہ کون سا حرف چھپا ہوا ہے؟ ساکن۔ نون ساکن چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے پڑھنے میں ہمیشہ نون کی آواز آئے گی۔ پھر اس کے بعد ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب یہ تو ہو گئے ان کے نام، اب دوسرا یہ ہے کہ ان کا پڑھنے کا طریقہ۔ کسی بھی حرف کے اوپر زبر، زیر اور پیش، یہ تینوں میں سے کوئی بھی حرکت اگر آ جائے تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جزم آ گیا تو رک جانا ہے، دیں گے، شدہ آیا، تشدید آ گیا تو ڈبل پڑھنا ہے، شکل پڑے گی۔ اور تنوین اگر آ گیا تو نون کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لاسٹ میں نون کی آواز آئے گی۔ اب یہ تین ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یہ تینوں اگر کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر کھڑا زبر آ جائے تو اوپر کی طرف آواز اٹھیں گے اور اوپر کھینچ کے پڑھیں گے۔ زیر، کھڑی زیر آ جائے تو نیچے کی طرف آواز جائے گی اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ پیش آ جائے تو ہونٹ گول ہوں گے، آگے کی طرف آواز جائیں گی اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو ان تینوں حرکات کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں تک کا سب کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی ڈاؤٹ؟ نہیں سر، الحمدللہ کلیئر ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہی حرکات استعمال ہوئے قرآن کریم کے اندر ہم لوگوں کو پڑھنے کی آسانی کے لیے۔ اور کل ایک اور چیز ہم نے دیکھے تھے کہ یہ جو حرکات ہے شروعات والی تین، زبر، زیر اور پیش، یہ آئے کہاں سے؟ الف، یا اور واو، یہ تین ایسے حروف ہے جو ہر لفظ کو بنانے کے اندر کام میں آتے، اور انہی تینوں حروف سے وجود میں آئے یہ تین حرکات، زبر، زیر اور پیش۔ تو یہ تو ہو گیا حرکات کے بارے میں۔ اب ہم پھر سے واپس چلیں گے، کہاں؟ حرف کی طرف۔ شروعات، زبان کی سب سے چھوٹا حصہ، زبان کا سب سے چھوٹا جز کیا کہلاتا؟ حرف کہلاتا، لیٹر۔ اور حرف کی جمع حروف ہے، اور حروف کی کل تعداد کتنی ہے؟ 28۔ 28۔ اب یہ 28 حروف کو آج ہم بورڈ پہ لکھیں گے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سے ہے؟ تو آپ لوگ بتائیے کہ شروعات سے وہ سیکوینس وائز کون سے اور کیسے ہے۔ سب سے پہلا الف، اس کے بعد با، اس کے بعد تا،
उसके बाद शा सा, उसके बाद जीम या जिम, उसके बाद हा, उसके बाद हा, उसके बाद दाल कौन सी दाल? मसूर की दाल। हाँ, दाल। उसके बाद दाल, दाल और दाल। उसके बाद रा, उसके बाद जा, उसके बाद सीन, सीन, उसके बाद शीन, उसके बाद स्वाद, उसके बाद ज़ाद, उसके बाद ता, उसके बाद ज़ा, उसके बाद आइन, उसके बाद गैन, उसके बाद गहन पे नुकसान नहीं दे। जी, फा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मीम, उसके बाद नून, उसके बाद उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद या। कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 गिन के बताओ। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गए सर। 28 हो गए ना? कोई कम तो नहीं है? नहीं तो बढ़ाने आता आपने भी। नहीं, 28 पूरे हो गए ना? बस छोड़ दो। तो अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, राल, इसी तरीके से पूरे आएंगे या तक। अच्छा, इसके अंदर हमारी पूरी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अरबी पढ़ना आता लेकिन लिखना नहीं आता। ठीक है, अगर वो लोग लिखना भी चाहते, सीखना चाहते, तो इस तरीके से आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। शायद मैं समझता हूं कि मैंने बहुत उसको आसान तरीके से मैंने लिखा। शक्ल याद रखना है और बस ड्राइंग करना है। शक्ल याद रखना है, ड्राइंग करना है। आप जिस अंदाज से लिख सकते हो उस अंदाज से लिखो। मैंने यहां पे लिखा स्वाद इस तरीके से, इसका ट्रायंगल बनाया और बाद में गोल आधा चांद दे दिया, सर्कल आधा बना दिया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं समझना कि ये गलत है, क्या अजीब गरीब लिख रहे। हम आजकल हमारे पास कंप्यूटर के अंदर अलग अलग किस्म के फॉन्ट्स आ रहे, वहां पे तो कई फॉन्ट्स तो ऐसे हमको समझ में भी नहीं आता। ऐसी कोई तो भी लिखना सीखने वाले भी बना दिए होंगे वो फॉन्ट्स, तो डरना नहीं, इसी तरीके से लिखना। जी, हमजा क्यों ना लिखना, यहाँ से पहले हमजा आता है।
حمزہ اس وجہ سے نہیں لکھے کہ حمزہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے بیٹا. حمزہ جو ہے کوئی ایک خاص شخصیت نہیں ہے. حمزہ لایا گیا, حمزہ کو اس کے اندر سے بنایا گیا. بہت سارے لوگوں نے پڑھے ہوں گے, بچے تو خاص طور پہ یہ یاد ہوں گا یہ جملہ کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. رائٹ. تو یہ یہاں پہ جو خالی لکیر نظر آ رہی تو یہ الف ہے. اگر اس کے اوپر وہ ہماری تینوں حرکات میں سے یا ساری کی ساری جتنے بھی حرکات ہم نے لکھے اس میں سے کوئی بھی حرکت اگر آ جائے, چاہے زبر آ جائے, چاہے زیر آ جائے, یا پیش آ جائے, جزم آ جائے, تشدید آ جائے, کچھ بھی آ جاؤ, تو انہیں حمزہ اب الف نہیں رہتا, اب انہیں کنورٹ ہو جاتا حمزہ میں. اب اس کو حمزہ بولتے, اب اس کو الف نہیں بولا جاتا. تو حمزہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. حمزہ تیار ہوتا الف کے ذریعے سے. الف ایک ایسا حرف ہے جس کے اندر دو پرسنالٹی چھپی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا بیمار حرف ہے جس کے اندر دو کردار ہے. حاضری آتی ان کو, عام زبان میں اگر بولیں گے تو درگاہوں پہ حاضری آتی نا, تو ویسا یہ الف کو حاضری آتی. کبھی حمزہ کی حاضری آتی. حمزہ میں بھی پھر دو قسم کی جن ہے, وہ ایک وصل ہے اور ایک خطا ہے. بہرحال ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ حمزہ اس وجہ سے اس میں نہیں لکھا گیا, لیکن تجوید کے مطابق حمزہ کو اس کے اندر شامل کیا جاتا, تو اس وجہ سے وہ 29 حرف ہو جاتے. ہم گرامر اور تجوید دونوں پڑھ رہے, اس وجہ سے ہم حمزہ کو اس میں شامل نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر 29 نہیں بولے تو گناہ ملیں گا یا پھر کیا بولیں گے غلط بات ہے, وہ نہیں. بعض جگہ 29 ہے, بعض علماء کے نزدیک 28 ہے. تو تجوید کے مطابق 29 حرف ہے اور گرامر کے اعتبار سے 28 حرف ہے. تو ہم اس کلاس کے اندر 28 حروف لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو گئے پورے کل ملا کے 28 حروف. اب ان 28 حروف کو سب سے پہلے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا, تقسیم کیا جاتا. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے کون سے حصوں میں تقسیم کیا جاتا. نہیں, اس کے پہلے شمسی اور قمری, حروف شمسیہ اور حروف قمریہ. تو حروف شمسیہ کی کل تعداد 14 ہے اور حروف قمریہ کی 14 ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹل 28 حروف کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو جب ڈیوائیڈ ہو جاتے دو میں تو وہ 14 ہو جاتے. تو 14 حروف حروف قمریہ ہے اور 14 حروف حروف شمسیہ ہے. اب 14 حروف حروف شمسیہ, 14 حروف قمریہ, یہ دماغ پہ زور آ جاتا. کیسا سمجھ میں آنا, یاد کیسا کرنا ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی. ہم کو قرآن لکھنا نہیں ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. لکھا ہوا پہلے سے ہے تو ہم کو دیکھ کے پڑھنا ہے. ہم کو لکھنا ہے کیا ابھی نہیں لکھنا ہے, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کیا کریں گے, صرف ان کی پہچان کر لیں گے. تو اب دو ہے, شمسیہ بھی ہے اور قمریہ بھی ہے. تو قمریہ اور شمسیہ دونوں کی پہچان کرنے کے بجائے ہم ایک کی پہچان کریں گے, ایک کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, تو باقی کے تو وہ خود بخود مل جاتے. تو شمسیہ کی پہچان ہم کریں گے. اب حروف شمسیہ کی پہچان یہ ہے, اس کی دو نشانیاں ہیں پہچان حروف شمسیہ کی. ایک تو یہ کہ سن کے پہچاننا اور دوسرا دیکھ کے پہچاننا. تو دیکھ کر پہچاننے والی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جب یہ حرف آ جاتا حروف شمسیہ تو اس کے اوپر تشدید آتا, شدہ. مثال کے طور پہ الشمس, ہاں الشمس, الشمس, یہ شروعات کس سے ہو رہی, نظر آ رہا الف لام, لیکن الف لام اسم کی نشانی ہے اور الف لام آنے کی وجہ بھی کچھ ہے. ہو سکتا تنوین بھی آ سکتا, لیکن یہاں پہ الف لام آیا اور الف لام آنے کے بعد یہ اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ شین ہے اور شین کے اوپر کیا ہے, شد ہے, شد ہے. تو یہ شد نشانی ہے حروف شمسیہ کی, یہ پہلی نشانی دیکھ کے پہچاننے کی. اب دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہے ان کی ادائیگی, ان کا پروننسیشن, ان کے مخرج
جو زبان کے ذریعے سے, جو منہ کے اندر جتنے بھی اعضا ہے ان کے ذریعے سے یہ تمام کے تمام حروف ادا ہوتے. تو زبان کی نوک کے ذریعے سے, زبان کی نوک کے ذریعے سے جتنے حروف ادا ہوتے وہ تمام کے تمام حروف شمسیہ ہے. دیکھیں گے الف, الف کی آواز پہلے حلق میں سے آ رہی, آ کی آواز آ رہی, تو وہ حلق میں آ رہا, تو اس وجہ سے یہ حروف شمسیہ نہیں ہے. با, با دونوں ہونٹوں کے ذریعے سے ادا ہو رہا, تو یہ بھی حروف شمسیہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے تا. اب تا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے جو دونوں دانت ہیں اس کے پیچھے لگانا ہے, پیٹھ پہ, تا. تو زبان کی نوک کے ذریعے سے ادا ہو رہا, تو یہ حروف شمسیہ ہو گیا. اب جہاں بھی الف لام کے بعد تا سے حروف شروع ہوگا, دیکھنے میں ہمارے پاس تشدید مل جائے گا. التراب ہے نا, تراب یعنی مٹی, اس کو الف لام لگا دیے تو التراب. اب تا کے اوپر آ جائے گا تشدید, اور دوسرا یہ کام ہو جائے گا کہ یہ لام ڈراپ ہو جائے گا. تو حروف شمسیہ تا. اب اس کے بعد ہے ثا. اب ثا کا مخرج ہے پھر زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کا کنارہ, زبان تھوڑی سی باہر جھانکنا, تا آ گیا, زبان کی نوک کے ذریعے سے آ رہا, تو اس وجہ سے انہیں بھی شمسیہ ہے. اب اس کے بعد ہے جیم. اب جیم جو ہے وہ زبان کی نوک کے ذریعے سے نہیں آتا, تھوڑا سا اس کے پیچھے کے حصے سے آتا ہے جیم, تو اس وجہ سے انہیں حروف شمسیہ نہیں ہے. اس کے بعد ہا, حلق سے آ رہا نہیں ہے. خا, یہ بھی حلق سے آ رہا نہیں ہے. دال, ہر قسم کی دال آ گئی اس میں, مسور دال, تور دال, سب دال. تو دال زبان کی نوک کے ذریعے سے, اس کا جو مخرج ہے دال وہ تا کا ہے, یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کے پیچھے کا حصہ دال. اور آندھرا والوں کو تو اس کا تلفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, روز کھاتے کھٹی دال, ہے نا. ہاں, اب اس کے بعد ہے دال. پھر دال کا تلفظ, دال کا مخرج یہ کس کا بھائی ہے, یہ ثا کا بھائی ہے, یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کا کنارہ, نیچے کا کنارہ, زبان باہر جھانکنا, ذرا باہر کونا ہے دیکھنا کھڑکی میں سے خالی, دال. تو یہ بھی ہے حروف شمسیہ. اس کے بعد را, یہ بھی زبان کی نوک کے ذریعے سے ادا ہوتا, دانتوں کی جڑ کے اوپر والے حصے میں لگتا زبان کی نوک, را, یہ بھی آ گیا. اس کے بعد زا. اب زا کے اندر, زا کے تلفظ میں زبان ٹچ نہیں ہوتی, لیکن زبان کی نوک کا حصہ اس کے ذریعے سے نکلتا, وہاں سے سیٹی کی آواز نکلتی, زا, زا. تو اس وجہ سے انہیں بھی شمسیہ ہے. سین, سیم اسی طریقے سے سیٹی کی آواز میں زا کے جیسا تھے وہ. شین, یہ بھی زبان کی نوک کے ذریعے سے سیٹی کی آواز آ رہی, شین. صاد, انہیں بھی آ رہا زبان کے نوک کے ذریعے سے سیٹی کی آواز. پھر اس کے بعد ضاد, یہ بھی آ گیا. پھر طا, یہ بھی آ گیا. ضا, یہ بھی آ گیا. یہ بھی ضا کا تلفظ ہے, اس کے ساتھ کا ہے زال کے جیسا, خالی یہ زال جو ہے باریک پڑا جاتا, یہ ضا موٹا پڑا جاتا. عین حلق میں سے آ رہا نہیں, غین حلق میں سے نہیں, فا اوپر کے دونوں دانت اور ہونٹ, نیچے کا ہونٹ, فا. قاف, قاف حلق میں سے نہیں ہے. کاف نہیں, کاف یہ حلق میں سے آ رہا اوپر والے حصے سے. لام, لا, دیکھو ال زبان کی نوک آ رہی, تو انہیں شمسیہ ہے. میم ہونٹوں کے ذریعے سے, چھوڑ دو نہیں ہے. نون ہے, گن لو کتنے ہوئے, 14 ہو گئے نا, کم تو نہیں ہو رہے, رائٹ. تو یہ 14 حروف شمسیہ ہے جو زبان کی نوک کے ذریعے سے ادا ہوتے, تو وہ ہے حروف شمسیہ. جی ہاں, شین زبان کی نوک سے نہیں آتا سر.
शीन जबान की नोक से नहीं आता, ये तीनों भी नहीं आते, जा भी नहीं आता, सीन भी नहीं आता, शीन भी नहीं आता, और उसके बाद फिर ये दोनों भाया भी नहीं आते, सौद और गौद। लेकिन इनको अदा करने के लिए जुबान की नोक का होना जरूरी है। आप गौर करो, जबान की नोक का इस्तेमाल होना जरूरी है। टच नहीं हो रही कहीं भी जुबान, लेकिन वो दोनों जो क्या बोलेंगे, दो आजा के बीच में वो जुबान ऐसा सीटी की तरह, खाली वहां से हवा निकल रही, सीटी, तो जुबान की नोक का जरिया अदा हो रहा उसमें। इस वजह से ये भी हुरूफ शमसिया में शामिल कर दिए। तो ये हो गए हुरूफ शमसिया। अब इनके अलावा जितने भी हुरूफ है वो कौन से हो गए? कमरिया। अब सवाल यह है कि यह हुरूफ शमसिया और कमरिया को अलग अलग क्यों किया गया? उसका जवाब वही है, किसी भी इस्म यानी कि नाउन, ठीक है, कोई भी नाम, कोई भी इस्म, उसकी पहचान क्या है इस्म की? शुरू में अलिफ लाम, तनवीन, गोलता या फिर मीम पेश मुंह। तो जो भी इस्म अलिफ लाम से शुरू होता, जो इस्म के शुरुआत में अलिफ लाम आ जाता और उसका पहला लेटर के ऊपर अगर तशदीद आ गया तो वो हुरूफ शमसिया है। तो शुरुआत में जो अलिफ लाम आ रहा, तो ये अलिफ और लाम बाज मर्तबा ये लाम पढ़ा जाता और बाज मर्तबा नहीं पढ़ा जाता। जैसा बहुत सारे सूरों के अंदर है, वश्शम्सी व दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, तो वश्शम्सी के अंदर शीन से पहले जो लाम है वो नहीं पढ़ा गया, वल कमरी के अंदर काफ से पहले जो लाम है वो जज़म के साथ पढ़ा गया। तो हुरूफ इनके जो तकसीम हुई वो इसी वजह से है कि जहां पे लाम पढ़ा जा रहा वो हुरूफ शमसिया कमरिया है, और जहां पे नहीं पढ़ा जा रहा वो हुरूफ शमसिया है। यानी कि हुरूफ शमसिया आया तो ये लाम को ड्रॉप करना है, और हुरूफ कमरिया आया तो लाम को जज़म के साथ पढ़ना है। बस यही है इनका किरदार, हुरूफ शमसिया और कमरिया का, यही इनका कार्यक्रम है। ये अब खत्म हो गया, ठीक है, यही याद रखना है। हुरूफ शमसिया और कमरिया क्यों है? क्योंकि इसी वजह से अलिफ लाम में अगर हुरूफ शमसिया से शुरुआत हो रही तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर हुरूफ कमरिया से शुरुआत हो रही तो लाम पढ़ा जाएगा। वो भी कब? जब अलिफ लाम रहेगा तो ही। तनवीन आया तो कोई मसला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारा काम की नहीं है हुरूफ शमसिया कमरिया, राइट। चलिए, यह हो गया हुरूफ शमसिया और कमरिया। अब यही 28 हुरूफ को और दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इन्हीं 28 हुरूफ को और दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला है हर्फ इल्लत समझाइए ना, और दूसरा है जी कमरिया, फिर से समझाइए ना। हुरूफ कमरिया, हुरूफ कमरिया को समझने के लिए हुरूफ शमसिया समझना जरूरी है। तो हुरूफ शमसिया ऐसा हुरूफ जो जुबान की नोक के जरिए से अदा होता, उसको बोलेंगे हुरूफ शमसिया। और हुरूफ शमसिया किसी भी इस्म में अलिफ लाम के बाद अगर आ जाए, हुरूफ शमसिया से अगर शुरुआत हो जाए तो वहां के लाम को ड्रॉप किया जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? अशम्सु। आधे घंटे से रोटी थी ना, क्या करूं अब? पहले करना ना तो अब काम नहीं आता। अतुराबु, अज़्ज़ालीना आ गया। तो ये जो अलिफ लाम से इस्म की शुरुआत हो रही, अलिफ लाम तो लगाया गया, इसका जो पहला लेटर है वो है शीन, इसका पहला लेटर आ,
लैंड गेम और इसका पहला लेटर ज़ाद। तो ये तीनों भी हुरूफ जुबान की नोक के जरिए से अदा होते, इस वजह से ये हो गए हुरूफ शमसिया। और जब भी हुरूफ शमसिया आ जाता तो ये अलिफ लाम का जो लाम है ये नहीं पढ़ा जाता, ये ड्रॉप हो जाता। अब इसके अलावा जो हुरूफ कमरिया है, वो हुरूफ कमरिया से अगर शुरुआत हो रही तो लाम पढ़ा जाएगा और जज़म के साथ पढ़ा जाएगा। अल कमरू, अल किताबु, और अल फत्हु। तो ये जो शुरुआत हो रही, इसका पहला लेटर है काफ, इसका पहला लेटर है काफ, और इसका पहला लेटर फा। तो ये तीन जुबान की नोक के जरिए से अदा नहीं होते, इस वजह से ये हुरूफ कमरिया है। और हुरूफ कमरिया से पहले अगर अलिफ लाम आया तो लाम जज़म के साथ पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाता अल कमरू। अब यहां पे अक कमरू नहीं पढ़ना और यहां पे अल शम्सु नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये अल कमरू, अल किताबु, अल फत्हु, अद्दल्लीना, अत्तुराबु, अशम्सु, राइट। तो यह है हुरूफ शमसिया और कमरिया। अब हम कल की क्लास में और जो दो हिस्सों में जो तकसीम हो रहा वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो कोई सवाल, किसी को कोई डाउट है अगर तो अभी पूछिए। चलिए, कोई सवाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। या तो सबको समझ में आया या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं अच्छा समझ में आता है। नहीं सर, अच्छा समझा है सर। अच्छा समझ में आया। जज़ाकल्लाह सर। क्लियर हो हुरूफ जाएगा। शमसिया की जो बताए आप, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन व इय्याकुम। तजवीद के पहचान का जो तरीका सर बताया, आपने बहुत बहुत अच्छा अच्छा बताया। समझाए। मेरा सवाल समझ में आया या नहीं आया वो बोलना है, मैंने कैसा पढ़ाया वो नहीं पूछा मैंने। नहीं, आप अच्छा पढ़ा इसलिए समझ में आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तरीका बहुत अच्छा बताया। अच्छा समझा के सब बताए सर, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, कल हम आज यहाँ पे रुकेंगे और कल फिर इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ फिर एक नई शुरुआत। सुभान अल्लाह। शमसिया कैसा पहचानेंगे? कैसा पहचानेंगे बताया सब्जेक्ट देखकर। कल देखेंगे इंशाल्लाह कैसा पहचानेंगे। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो गया, खाते बट